ہر چیز میں بے برکتی ہو جائے گی، ہر چیز میں بے برکتی ہو جائے گی، یہاں تک کہ سال مہینے، مہینے دن، اور دن گھنٹوں کی مانند ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ لگا 2014 کہاں چلا گیا؟ کتنے کام آپ کے میچور ہوئے، کتنے کام رہ گئے؟ بے برکتی ہو جائے گی۔ آپ کے پاس کتنی اشیاء کی کثرت ہے، پھل، سبزیاں، گوشت، انڈے، دودھ، دالیں، لباس، ہر چیز آپ سب کے پاس پہلے سے وافر ہے۔ تنخواہیں کہاں چلی گئی ہیں؟ کتنی بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود ہر آدمی روتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری پوری نہیں پہنتی۔ جو ایسا نہیں ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے نا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بے برکتی سے بچنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ دور فتن میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا آپ کے ہاں سے، آپ کے گھر سے بے برکتی دور ہو۔ پھر آپ دیکھیے ایک نشانی اور، کہ فاصلے کم ہو جائیں گے، فاصلے کم ہو جائیں گے، مگر بھائی سے بھائی نہ مل پائے گا۔ کیا فاصلے کم نہیں ہو گئے؟ کیا جہاز بن کر، ٹرینیں بن کے، بسیں بن کے، سپیڈی چیزیں، کاریں، موبائل، ٹیلی فون، ان کی ایجادات نے فاصلوں کو کتنا کم کر دیا ہے کہ مہینوں کا سفر دنوں میں، اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں، اور منٹوں کی بات سیکنڈوں میں ہونے لگی ہے۔ کتنا کم ہو گئے ہیں فاصلے۔ مگر کیا ایک ہی شہر میں رہنے والے دو بھائی آپس میں ملتے ہیں؟ ان کی ملاقات ہوتی ہے، کوئی کھانا پینا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے؟ سالوں نہیں ملتے۔ بعض اوقات تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ تہوار کے دن، عیدین پر بھی بھائیوں کی ملاقات نہیں ہوتی۔ پھر ماں باپ یہاں ہیں تو بچے کسی کے اٹلی میں ہیں، تو کسی کے اسپین میں ہیں، تو کسی کے اسٹیٹس میں ہیں، تو کسی کے برطانیہ میں ہیں، تو کسی کے دبئی میں ہیں، اور کسی کے سعودیہ میں ہیں۔ ماں باپ کو ان کے دفناتے بھی دوسرے لوگ ہیں۔ بظاہر تو یہ ایسے ہی نظر آ رہا تھا، مگر کیا کڑوا سچ نہیں ہے کہ لوگ فاصلے مٹنے کے باوجود ملنا کم ہو گیا؟ تو جو یہ چاہے ان مصیبتوں سے نجات پائے، ان پریشانیوں سے بچے، اپنے لوگوں کو ملا کریں، جس طرح بھی ہے وقت نکالے۔ سارا وقت ہم معاش کے پیچھے پڑ گئے، دھندا کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اسی میں لگے ہوئے، کوئی خیال ہی نہیں کچھ اور۔ ایسے ہے کہ جیسے بس یہی ایک دنیا کا شعبہ رہ گیا ہے کہ پیسے بناؤ، باقی سارے شعبے جو ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو آقا نے آپ کو بیان فرمائی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اگلی نشانی ہے، اچانک اموات کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ کے زمانے میں جو ہارٹ اٹیک کا پہلا مریض تھا وہ تھے سعد ابن ابی وقاص۔ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، ورنہ لوگ بیمار ہو کر یا کسی جنگ میں موت سے ہمکنار ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، چند لمحوں میں پتہ لگتا ہے کہ گزر گیا۔ آپ کے ہاں سے گیا ہوتا ہے، گھر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ وہ تو راستے میں ہی گزر گیا۔ اچانک اموات کی کثرت، یہ ساری نشانیاں آپ دیکھیں کیسی دور فتن کی۔ اب ہم دور فتن میں ہی ہیں نا، یہ پوری نشانیاں ہو رہی ہیں، ہم دور فتن میں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ اور پھر ایک اور نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں
سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور جو بیماری نکلتی ہے اس کے علاج دریافت کر لیتے ہیں، مگر ابھی وہ پرانی بیماری کا علاج دریافت پوری طرح کر بھی نہیں پائے ہوتے تو پتہ لگتا ہے کوئی نئی بیماری آ گئی، نیا وائرس آ گیا، نئی سے نئی بیماری ہیں، اور پھر نئی دوڑ لگ جاتی ہے اور پھر وہ اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ تو دور فتن کا یہ نمونہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبریں ہیں۔ مخبر صادق نے آپ کو یہ بیان کر دیا کہ دور فتن میں نئی بیماریاں پیدا ہوں گی، اور آپ خود دیکھ لیں آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے شہروں میں روز پتہ لگتا ہے یہ بیماری نئی آ گئی، یہ تو پہلے تھی نہیں۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا، بخار، پیٹ خراب، ہیضہ، تپدیق کسی کو ہو گئی، نہ کبھی کسی نے کینسر کا نام سنا تھا، نہ ہیپیٹائٹس کا نام سنا تھا، اے بی اور سی اور اس طرح کی اور بے شمار چیزیں، شوگر کا کوئی نام نہیں تھا کچھ عرصہ پہلے تک۔ تو نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، دور فتن کی یہ بھی ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر ایک اور علامت، موسم بدلتے چلے جائیں گے، موسم بدلتے چلے جائیں گے۔ کیا موسم وہی رہ گئے ہیں؟ کیا اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں، اس طرح کی سردی ہوتی ہے، اس طرح کی گرمی ہوتی ہے، ویسے ہی بہار آتی ہے، ویسے ہی برسات آتی ہے؟ سب کچھ بدل گیا ہے، موسم بدلتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ سب میرے سمیت دیکھ رہے ہیں، اور روز کے محسوسات میں یہ بات شامل ہے کہ موسم کتنے بدل گئے ہیں۔ تو یہ بھی دور فتن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مخبر صادق نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو خدا نہ خواستہ آپ جس کے بارے میں یہ سوچ بھی سکیں کہ ایسا نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک لفظ موتیوں کی لڑی کی طرح اترتا چلا آ رہا ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے مکمل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صرف ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور علامت جب آپ نے بیان فرمائی، گھر گھر ناچ گانا ہوگا۔ جب میں جوان تھا اور جب میں نے بخاری کو پہلی مرتبہ پڑھا اور یہ حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری تو میں بڑا حیران ہوتا تھا اور پریشان ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ مگر جب ٹیلی ویژن آیا اور ہر گھر میں ناچ گانا پہنچ گیا تو میری تو عقل دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1436 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ کوئی کسی ایک کا گھر کیا خالی ہے اس ناچ گانے سے؟ اگر اس کے پاس ایل ای ڈی یا ایل سی ڈی یا ٹیلی ویژن نہیں ہے تو موبائل ضرور ہے، اس میں بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی ٹیون لگی ہوئی ہیں، اس میں بھی ساری تصویریں آ رہی ہیں، اس میں سارے پروگرام آ رہے ہیں۔ تو ہر گھر ناچ گانا ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی ڈیٹیل ہے۔ کوئی چیز ایسی نہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی۔ پھر تفرقے میں نہ پڑنا، موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ کوئی شخص خرابی نہیں کر سکتا اگر اسے موت یاد ہو۔ موت اگر کسی کو یاد ہو وہ خرابی نہیں کر سکتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چلا جانا ہے۔ صلہ رحمی کو جاری رکھنا، صلہ رحمی کو ترک نہ کرنا، اراکین دین پورے کرتے رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں بچنے کے لیے۔ اگر بچنا ممکن نہ ہوتا تو آپ یہ ہدایات کیوں فرماتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں بھی آپ نے بیان فرمائیں اور ہدایات بھی دیں کہ علامتیں میں تمہیں بچا رہا ہوں، یہ زمانہ دیکھو گے، یہ کچھ ہوگا۔ ہاں اگر میری ہدایات پہ چلو گے تو محفوظ رہو گے۔ اسی لیے میں نے کوشش کی کہ کچھ نشانیاں آپ کو بیان کر دیں اور کچھ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے گوش گزار کریں۔ اللہ کرے میری یہ بات کرنا آپ کے کام آئے، بے حسی دور ہو، اللہ کا اور اس کے رسول کا، اللہ کو جواب دہی کا کوئی خوف ہو اور کوئی اس سے بہتری کی شکل نکل آئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی۔